الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہم کا علاج کی 5ویں اور آخری نشست میں ہم حاضر ہیں۔ وہم کا علاج کی پہلی 4 اقساط میں آپ نے مختلف واقعات اور عظیم بزرگان دین کی حکمت عملی کو ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کے وہم کا شرعی لحاظ سے علاج کیا۔ ہمارے اس دور میں توہمات جو پھیلائی جا رہی ہیں، ان میں سے سورج گرہن اور چاند گرہن کی توہمات بڑی معروف و مشہور ہیں۔ لوگ چاند گرہن سے اور سورج گرہن سے مختلف وہم لیتے ہیں، خود ہی سوچتے ہیں اور لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اس موجودہ معاشرے میں چاند گرہن اور سورج گرہن کے وہم اس قدر معروف ہو چکے ہیں کہ اگر ان کا سد باب کرنے کے لیے کوئی شخص میدان عمل میں آئے تو اس کو جٹلا دیا جاتا ہے، چونکہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی توہمات اس قدر عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ موجودہ دور حاضر میں چاند گرہن اور سورج گرہن سے جو توہمات لی جا رہی ہیں اور معاشرے کو وہمی کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اگر سورج گرہن ہو تو دن کے وقت میں حاملہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، وہ بالکل آرام کرے، کسی قسم کا کام نہ کرے، کپڑے سلائی نہ کرے، کپڑے نہ کاٹے، سبزی نہ کاٹے، وہ کوئی کام بھی نہ کرے، چونکہ سورج گرہن لگا ہوا ہے۔ اور اگر حاملہ خاتون نے کوئی کام کیا تو پیدا ہونے والے بچے کو کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ لوگوں کا پھیلایا ہوا وہم ہے اور اب بھی یہ معاشرے میں موجود ہے۔ اسی طرح پیدا ہونے والے بچے کے باپ پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ آپ نے آج کام پر نہیں جانا، آپ نے آج گھر سے باہر نہیں نکلنا، سورج گرہن لگا ہوا ہے، اگر آپ نے کوئی کام کیا تو خدا نخواستہ بچے کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر چاند گرہن لگ جائے تو پوری رات میاں اور بیوی کو جن کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، ان کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ جب تک چاند گرہن لگا ہوا ہے آپ نے سونا نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس طرح کا وہم پھیلا دیا گیا ہے کہ اگر حاملہ خاتون سوئی، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا باپ رات کو سویا تو بچہ مردہ پیدا ہوگا۔ ذرا حساب لگائیں کہ جس کا شریعت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں اور کتنی بڑی بڑی باتیں کر کے معاشرے کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری توہمات ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو اور وہم پھیلائے جاتے ہیں، اس کے اندر ایک وہم یہ بھی پھیلا دیا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں درخت ہو اور درخت پر الو رہتا ہو تو اس الو کی وجہ سے اس گھر میں اجاڑ ہوگا، نحوست ہوگی، اس گھر میں بربادی ہوگی، اس گھر میں مصیبتوں کا، بیماریوں کا نزول ہوگا۔ حالانکہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت نے کہیں پر بھی بیان نہیں کیا کہ الو سے نحوست لینی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں تیسری قسم کا جو وہم پھیلا وہ یہ پھیلا کہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ نحوست والا مہینہ ہے، مصیبتوں والا مہینہ ہے، پریشانیوں والا مہینہ ہے، تو سفر کے مہینے میں آپ کسی قسم کا اچھا کام نہ کریں، لڑکی اور لڑکے کی نسبت طے نہ کریں، ان کی منگنی نہ کریں، شادی نہ کریں، اس طرح کا کوئی بھی اور اچھا فنکشن آپ سفر کے مہینے میں نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے بھی یہ وہم پھیلانا بھی شروع کر دیا، معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ بیماری چھونے سے پھیل جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے
سابقہ مہینوں میں کیا چلا؟ یہی تو بات چلی کہ جو کرونا وائرس ادھر آ گیا ہے وہ چھونے سے پھیل جاتا ہے. بیماری والے بندے کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو بھی وہ ہو جائے گا. حالانکہ اسلام اس چیز کی مخالفت کرتا ہے کہ بیماری چھونے سے پھیلتی نہیں. کوئی بھی بیماری ایسے نہیں ہے جو اچھوت ہو کہ چھونے سے پھیل جائے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ والا رواج بھی بڑا عام ہو گیا. بدفعلی پھیلانا لوگوں نے شروع کر دی. اگر تمہارے دائیں ہاتھ میں خارش ہوگی تو اس کا مطلب ہے پیسے آ رہے ہیں. اگر بائیں ہاتھ میں خارش ہوگی تو اس کا مطلب ہے پیسے جا رہے ہیں. اگر تمہاری آنکھ میں کسی قسم کا مسئلہ ہوگا، آنکھ تمہاری بھٹکے گی اور آنکھ کے اندر کوئی ہلکا سا درد ہوگا یا آنکھ ہلکی ہلکی بند ہو رہی ہوگی، اس میں جنبش ہو رہی ہوگی، تو مطلب ہے مصیبت نازل ہونے والی ہے. یعنی عجیب و غریب طریقے کے وہم لوگوں نے معاشرے میں پھیلائے ہوئے ہیں اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن کا، سنت کا، حدیث کا حامل ہے، جس کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہ بھی معاشرے کے ان توہمات میں پڑ گیا ہے. اب دیکھیں اس کا سد باب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا. جب چاند گرہن لگا نا یا سورج گرہن لگا تو لوگوں نے توہمات پھیلانا شروع کر دی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، باقی حدیث کی کتب میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی. جب لوگوں نے سورج گرہن پر وہم پھیلانا شروع کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم وہم پھیلا رہے ہو اور سورج گرہن سے بری باتیں لے رہے ہو اور اس سے نحوست کا مطلب اور علامت تم لے رہے ہو. حضور نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. چاہے سورج کو گرہن لگے چاہے چاند کو گرہن لگے، یہ دونوں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. جب رب چاہتا ہے سورج کی روشنی کو پوری روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے، جب رب چاہتا ہے تو اپنی حکمت کے تحت اس کو گرہن لگا کر اس کی روشنی کو مدھم کر دیتا ہے. جب رب چاہتا ہے تو چاند کی چاندنی پوری روئے زمین پر پھیل کر ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، اور جب تمہارا رب چاہتا ہے چاند کی چاندنی کو گل کر دیتا ہے اور وہ اپنی قدرت کے نظارے تمہیں کرواتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے. اور حضور نے کہا اس سے توہمات نہیں لینی، وہم نہیں لینا، بلکہ جب بھی سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو تم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کیا کرنی ہے. اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ کو فلاں اونٹ سے خارش لگ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہوتا، شریعت میں یہ کوئی اصول نہیں ہے، اللہ نے یہ کوئی اصول نہیں بیان کیا کہ بیماری چھونے سے پھیل جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا. حضور نے فرمایا، اچھا تم کہتے ہو کہ تمہارے اونٹ کو فلاں اونٹ سے خارش لگ گئی ہے، یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس سے خارش لگی تھی؟ اس کو بھی تو کسی اونٹ سے لگی ہوگی. تو وہ شخص فوراً بول پڑا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اونٹ کو جو خارش لگی تھی وہ تو قدرتی عمل تھا، وہ تو اللہ رب العزت کے حکم سے لگی تھی. تو حضور نے فرمایا تمہارے اونٹ کو جو خارش لگی ہے یہ بھی قدرتی عمل ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے لگی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ لا ادوا، اے مسلمانوں یاد رکھو بیماری چھونے سے نہیں پھیلتی. جو لوگ بدفعلی لیتے ہیں، جی میرا ہاتھ دیکھ لیں، جی میرا ستارہ دیکھ لیں، میرا چال چلن دیکھ لیں، مجھ پر کون سا پتھر سوٹ کرتا ہے، میرے سوٹ کا کلر کیسے کا ہونا چاہیے جو میرے لیے لکی ہے، خوش قسمت ہے، یہ بدفعلیاں ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا. حضور نے فرمایا لا طیارہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدفعلی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا ہامہ. الو شریعت کے لحاظ سے کسی قسم کا منحوس جانور نہیں ہے، اور یہ جو نحوست تم الو کے والے سے پھیلا رہے ہو اس کو ختم کرو. اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفرا. سفر کا مہینہ کسی قسم کی نحوست والا مہینہ نہیں ہے. جس طرح تم عام مہینوں میں، عام دنوں میں فنکشن اور اچھے کام کیا کرتے ہو، سفر کے مہینے میں بھی تم کر سکتے ہو. تو شریعت نے ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے. نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. اگر نحوست والی چیز ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں
جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس آخری نشست میں آپ احباب نے پوری تفصیل کے ساتھ سن لیا کہ توہمات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو کوئی مصیبت نہیں آتی، ایک چھینک آئے، 2 آئیں، 3 آئیں، 4 آئیں، کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توہمات سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔